السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت برک ہے لیکن پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آزمائش بن کر آتی ہے، خاص طور پر ایک بیوہ یا مطلقہ خاتون کے لیے ہمارے معاشرے میں عدت کو ایک قید بنا دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں یہ عورت کی عصمت کی حفاظت کا نام ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عدت کے مسائل کا ایسا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ انشاءاللہ یوٹیوب پر اس سے زیادہ تفصیلی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم بات کریں گے نکاح، طلاق، وفات، حمل، جدید ٹیکنالوجی، ملازمت اور ان تمام جاہلانہ رسومات پر جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، عالم ہیں یا ایک عام انسان، یہ ویڈیو آپ کے علم کے ذخیرہ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگی۔ تو عدت کا فلسفہ اور بنیادی اقسام۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ عدت ہے کیا؟ عدت وہ دورانیہ ہے جس میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ، عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ طلاق کی عدت تو 3 مکمل حیض۔ بڑی عمر کی خاتون عائشہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو گیا ہو تو طلاق کی صورت میں عدت 3 ماہ ہے۔ نابالغہ کی عدت اگر کم عمری میں نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی رخصتی کے بعد تو عدت 3 ماہ ہے۔ اور حاملہ کی عدت تو دیکھیں کہ اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے، چاہے وہ طلاق یا وفات کے 1 منٹ بعد ہو جائے۔ اور رہائش کے پیچیدہ مسائل تو کہاں رہنا جائز ہے؟ تو دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف ایک ہی کمرے میں بند رہے، یہ غلط ہے۔ اصل گھر دیکھیں عدت اسی گھر میں ہوگی جہاں شوہر کا انتقال ہوا یا جہاں طلاق ملی۔ گھر کی تبدیلی تو اگر مکان کرائے کا ہے اور بیوہ کرایہ نہیں دے سکتی یا وہاں جان کا خطرہ ہے یا کوئی محرم نہیں ہے تو وہ دوسرے قریب ترین محفوظ گھر میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تو گھر کے اندر کی حدود تو دیکھیں کہ وہ پورے گھر کے صحن، کچن، واش روم اور چھت تک جا سکتی ہے۔ وہ گھر کے کام کاج، کھانا پکانا اور بچوں کی تربیت بھی کر سکتی ہے۔ تو عدت میں سوگ، زینت اور ممانعت، تو یہاں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عدت سوگ ہے، ناپاکی نہیں۔ لباس کوئی بھی رنگ پہننا جائز ہے، کالا یا سفید ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لباس سادہ ہونا چاہیے۔ کڑھائی، زری، چمک دھمک اور ریشمی لباس سے بچنا چاہیے۔ اور میک اپ اور خوشبو، سرخی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں پاؤڈر، مہندی، خوشبو والا صابن، عطر اور خوشبودار تیل لگانا منع ہے۔ اور زیورات تو سونے، چاندی، تانبے، یہاں تک کہ مصنوعی زیورات اور چوڑیاں پہننا بھی منع ہے۔ اور اصلاح تو ناخن کاٹنا، زائد بال صاف کرنا اور نہانا بالکل جائز ہے، بلکہ صفائی کا حصہ ہے۔ اور جدید دور کے مسائل کون سے؟ کہ موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ۔ تو اس کے متعلق کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ 2026 میں عدت کے مسائل بدل چکے ہیں۔ موبائل فون، ضرورت کے لیے فون استعمال، رشتہ داروں سے بات کرنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت نامحرموں سے گپ شپ یا سوشل میڈیا پر تفریح کرنا سوگ کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹی وی اور ڈرامے، عدت میں خوشی اور تفریح کے کام منع ہے، اس لیے ڈرامے، فلمیں اور گانے سننا ناجائز ہے، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ اور آن لائن کام، تو دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون گھر بیٹھے آن لائن کام کرتی ہے تو وہ اپنی معیشت کے لیے یہ جاری رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی تصویر یا ویڈیو سامنے نہ لائے۔ اور ملازمت اور معاشی ضرورت، تو دیکھیں کہ اگر کوئی بیوہ اکیلی ہے اور کوئی کھلانے والا نہیں تو اسلام اسے بھوکا نہیں مارتا۔ وہ خاتون نوکری پر جا سکتی ہے، دکان چلا سکتی ہے، کھیتی باڑی کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دن کے وقت جائے، پردے اور سادگی کا اہتمام کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ جائے۔ رات کسی بھی صورت باہر گزارنا جائز نہیں، سوائے ہسپتال میں داخل ہونے کے، ایمرجنسی کے۔ اور سفر اور عبادت، تو دیکھیں کہ حج اور عمرہ، تو عدت کے دوران حج یا عمرے کا سفر کرنا جائز نہیں۔ اگر ویزا لگ چکا ہو تب بھی عدت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور دوران سفر موت، تو اگر عورت سفر میں تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ واپس اپنے گھر آئے گی۔ اگر گھر بہت دور ہو اور واپسی ممکن نہ ہو تو وہ سفر مکمل کر کے واپس آئے۔ اور سماجی تعلقات اور رشتہ داروں کی وفات، تو محرم سے ملنا، تو دیکھیں کہ بیٹا، بھائی، باپ، داماد سامنے آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ والدین کی وفات، اگر عدت کے دوران والدین انتقال کر جائیں تو وہ ان کا آخری دیدار کرنے جا سکتی ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے
اپنے گھر واپس آنا ہوگا، اور بیمار کی عیادت تو محض کسی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور عدت میں نکاح کے پیغامات اور وراثت تو دیکھیں کہ عدت میں نکاح کرنا حرام اور باطل ہے، ایسا نکاح کبھی جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا۔ اور وراثت تو دیکھیں کہ بیوہ کا شوہر کی جائیداد میں 8واں حصہ، اگر اولاد ہو تو 4تھا حصہ، اگر اولاد نہ ہو تو یقینی ہے کہ جو اس عدت کے دوران ہی اسے ملنا چاہیے، اور مشہور جاہلانہ رسمیں۔ اب ہم ان باتوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سی باتیں؟ کہ آئینہ نہ دیکھنا بالکل غلط، آئینہ دیکھنا جائز ہے۔ لوہے کی جو ہے وہ چیز پاس رکھنا یہ شرک اور وہم ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مرد کی آواز نہ سننا، ضرورت کے وقت نامحرم سے پردے میں بات کرنا جائز ہے۔ 40ویں کا غسل، عدت ختم ہونے کے لیے کسی خاص غسل یا رسم کی ضرورت نہیں ہے، وقت پورا ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عدت کا حساب کتاب مہینے یا دن، تو اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو 4 چاند کے مہینے اور 10 دن گنے جائیں گے۔ اگر تاریخ درمیان کی تھی تو کل 130 دن پورے کیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ عدت اللہ کا حکم ہے، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر گزاریں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک تمام بہنوں کو صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اور آپ کے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔